أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید الانام کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 143 تلاوت کی گئی ہے جو 9ویں پارے کے 7ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ لیا، پھر 10 بڑھانے کا کہا، 40 راتیں آ کر مقام کریں کوہ طور پر اور قیام کریں اور روزہ رکھیں، عبادت کریں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے پیچھے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہہ کر آئے تھے کہ میری قوم کا خیال رکھنا اور غلط قوم کے راستے پہ نہ چلنا، ان کو اصلاح کی طرف لانا۔ جب یہاں پہنچے اور وعدہ پورا ہوا، فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا، ہمارے میقات پر، وقت مقررہ پر اور وقت مقررہ جگہ پر جب پہنچے تو کیا ہوا؟ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں، تفصیل اس کی اس طرح سے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام طہارت کر کے پاک صاف کپڑے پہن کر وعدہ کے مطابق تیار ہو گئے تو پھر وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، ان کے رب نے ان سے کلام فرمایا۔ کلام کی تفصیل مفسرین فرماتے ہیں مختلف روایات سے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس مقام سے کئی میل تک اندھیرا پہلے کر دیا، پھر اس کے اوپر بادل پھینکا گیا، ایک ابر آ گیا، ہر طرف سے پہاڑ کے اوپر چھا گیا، اور پھر شیاطین کو وہاں سے نکال دیا، یہاں تک کہ زمین کے کیڑے مکوڑے بھی وہاں سے نکال دیے، پھر آسمان وہاں سے کھول دیا اب اوپر تک۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں کو کھڑے ہوئے دیکھا فضا میں، ہوا میں، اور آپ نے عرش کو بھی دیکھا وہاں سے کھلا ہوا واضح صاف طور پر، اور عرش پر لوح کے اوپر چلنے والے قلم کی آواز بھی سنی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا۔ اب یہ کلام جو فرمایا اللہ کریم جل شانہ نے، وہ ایسا تھا، کوئی سمت نہیں تھی کہ ادھر سے آ رہا ہے کہ ادھر سے آ رہا ہے، سامنے سے آ رہا ہے، اوپر سے آ رہا ہے، نیچے سے آ رہا ہے، ہر طرف سے معلوم ہوتا تھا کیونکہ اس کی سمت ہے نہیں، وہ بے کیف ہے، تو جدھر بھی رخ کرتے ادھر سے یہ آواز آ رہی ہے۔ کلام الہی سنا، اپنے معروضات پیش کیے، تو کلام الہی جب سنا، اللہ تعالیٰ کا کلام جب ہوا، اللہ نے جب کلام فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل تھے، ان کو نہیں سنا گیا وہ جو اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے سنا، کسی اور شاعر نے نہیں سنا۔ اب وہ مقام، عرش کو دیکھنا، فرشتوں کو دیکھنا، اتنا قرب نزدیک، اتنا اپنے آپ کو محسوس کرنا، اور کلام الہی کی لذت جب پائی تو صبر نہ کر سکے، کہنے لگے رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا آپ دکھا دے، میں ایک نظر تمہیں دیکھوں، ایک نظر آپ کو دیکھ لوں، مولا مجھے اپنا آپ دکھا دے ذرا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی بڑا اچھا پڑھنے والا ہوتا ہے نا، بہت اچھا کلام ہوتا ہے کسی قسم کا بھی، بڑی آواز سریلی ہوتی ہے نا، دل چاہتا ہے اس کو دیکھیں صحیح بندہ کیسا ہے، اس طرح پیارا کلام ہے جس کا اتنی آواز اچھی ہے۔
تو کہا یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا دے، صبر نہ ہوا۔ قال لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ نہیں کہا میں اپنا کسی کو دکھا نہیں سکتا، یہ نہیں کہا مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، نہیں، تو مجھے اس وقت نہیں دیکھ سکتا۔ جنت پہ تو دیدار الہی حق ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور عرش پر محبوب کو بلا کے اپنا دیدار کرایا، وہاں کا مقام تھا، دنیا کا نہیں تھا۔ اور دنیا میں دل کی آنکھوں سے اولیاء کرام کو بھی دیدار الہی ہوتا ہے، سر کی آنکھوں سے کہا مجھے مولا دکھا دے، تو نہیں دیکھ سکتا۔ اور ثبوت کے طور پر وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، ایسا کرو پہاڑ کو دیکھو، یہ پہاڑ ہے سامنے تمہارے، اس کو ذرا دیکھو، اس پر ہم کچھ اپنے صفات کی تجلی ڈالتے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ پر ٹھہرا رہا، ثابت رہا، سَوْفَ تَرَانِی، تو پھر تم بھی مجھے دیکھو۔ یہاں بھی نہیں کہا کہ کوئی نہیں مجھے دیکھ سکتا، اللہ چاہتا تو پہاڑ ٹھہرا رہتا، اللہ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام دیدار کرا دیتا، میں تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور یہ پہاڑ اگر ٹھہرا رہا تو تم نہیں دیکھ سکتے۔ ثُمَّ تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی کا جلوہ ڈالا، جعلَ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، تو پاش ہو گیا پہاڑ، ٹکڑے ٹکڑے ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاق، پھر جب ہوش سنبھالا، جب طبیعت بحال ہوئی، قال سبحانک، اللہ تو پاک ہے، تو عظمت والا ہے، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، مولا میں واقعی اس قابل نہیں ہوں، اتنا برداشت نہیں کر سکتا تیرے دیدار کو، انا اول المؤمنین، اور میں پہلا مسلمان ہوں، بنی اسرائیل میں سے میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں، مولا تیری عظمتوں کو تسلیم کرنے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے عالم عظم مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما، وآخر دعوانا الحمدللہ رب